کتاب کا نام ہے جی ضرب حیدری، اور ضرب حیدری مولا علی کے حق میں نہیں ہے۔ اس شخص نے لکھا ہے، یہ کہتا ہے تفضیلیوں کی طرف سے، تفضیل جو حضرت مولا علی کو افضل مانتے ہیں اس کے نزدیک وہ تفضیلی کہلاتے ہیں، یہ تفضیلیوں کی طرف سے خود سوال قائم کرتا ہے پھر ان کو جواب دیتا ہے۔ سوال اس نے قائم کیا کہ تفضیلی کہتے ہیں ہمیں خلفاء ثلاثہ سے کوئی بغض نہیں ہے، مگر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ داری اور قرابت کی وجہ سے ہماری محبت کا میلان مولا علی کی طرف زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ہم آپ کو افضل مانتے ہیں۔ جواب یہ اس کی طرف سے، اولاً محبت کی وجہ سے افضل کہنا تو بڑی بات ہے، افضل مانے بغیر، افضل بھی نہ کہو، افضل مانے بغیر محض محبت کو غالب رکھنا ہی فساد کی جڑ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من قال علی احب الی من الجمیع فہو رجل وغل، یعنی جس نے کہا کہ مجھے علی سب سے زیادہ پیارے ہیں تو وہ شخص نہایت کمینہ ہے۔ کل ایک ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے، یعنی وہ اللہ اور اس کے رسول کا محب ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس کے محب ہیں۔ علی سے محبت کرو، ان علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، وہ ولی کل مؤمن من بعدی، اور میرے بعد وہ ہر ایک مومن کا ولی ہے، آقا ہے، سردار ہے۔ پوچھا کہ آپ کو اے ابو ذر آپ کو زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ کو جو زیادہ محبوب ہوگا وہی حضور کو کمال ہے۔ انہوں نے کہا ای و رب الکعبۃ، کعبہ کے رب کی قسم بے شک مجھے وہی زیادہ محبوب ہے ان تمام لوگوں میں سے، احبہم الی رسول اللہ، ہے جو رسول اللہ کو زیادہ محبوب تھا، واہ واہ ذاک الشیخ، اور وہ یہ شیخ ہے۔ واشار بیدہ الی علی، علی کی طرف اشارہ کیا، وہ یصلی امامہ، اور علی ان کے سامنے نماز پڑھ رہے تھے۔ ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبیٰ و اصحابہ اولی الصدق والصفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ صدق اللہ العلی العظیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ آپ حضرات کے پاس جو دعوت نامہ پہنچا ہے اس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر خیر کا عنوان ہے، تذکرہ بت شکن۔ اس پر میں نے بولنا تھا، لیکن مجھے خاص توجہ میری کرائی گئی ایک بات کی طرف جس کی تردید میں تقریباً 10-15 سال قبل کر چکا ہوں۔ آج اس کو آپ کے سامنے گفتگو کے انداز میں پیش کروں گا۔ میں نے عنوان کے طور پر آیت پڑھی ہے تاکہ اس آیت کی روشنی میں یہ بتاؤں
کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنا انہیں اپنا مولا ماننا، انہیں اپنا آقا ماننا اور ان کا تذکرہ کرنا اور وارفتگی کی حد تک انہیں چاہنا، یہ سب اتباع نبوی ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور کو حکم فرمایا کہ آپ فرما دیں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب بنا دے گا، اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جو محبت ہے وہ حضور کی اتباع بھی ہے اور اطاعت بھی ہے۔ اچھا، اطاعت اور اتباع میں معمولی سا فرق ہے۔ اطاعت کے ساتھ حکم ہوتا ہے اور اس سے روگردانی کرنے پر سرزنش بھی ہوتی ہے، اور اطاعت جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ اطاعت اللہ تعالیٰ کی بھی ہوتی ہے اور اس کے رسول کی بھی ہوتی ہے۔ اتباع جو ہے وہ فقط رسول کی ہوتی ہے، اس لیے کہ اتباع کے لیے نمونہ شرط ہے، یعنی جو کوئی شخص عمل کرے آپ اس کے عمل کو دیکھ کر اسی طرح عمل کریں، یہ اتباع ہے۔ لیکن خاص فرق ایک یہ ہے اس میں کہ اگر آپ ہو بہو اسی طرح کریں لیکن جس کی نقل کر رہے ہیں، جس کے عمل کی طرح عمل کر رہے ہیں، آپ کو اگر اس سے محبت نہیں تو وہ اتباع نہیں ہے، وہ ڈرامہ ہے۔ ہاں جی، اگر آپ اس سے محبت کرتے ہیں جس کی طرز پر عمل کر رہے ہیں، جس کے طرز کو اپنا رہے ہیں، جس کے عمل کی طرح عمل کر رہے ہیں، جس کے کام کی طرح کام کر رہے ہیں، اگر آپ کو اس سے محبت ہے اور اس سے محبت کی وجہ سے آپ ایسا کر رہے ہیں تو یہ اتباع ہے۔ اللہ رب العزت تو کسی کو کچھ کر کے دکھلانے سے منزہ اور مبرہ ہے، اس لیے حضور کی اتباع میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ جو کچھ امتی کے لیے لائق ہے، جو کچھ امتی کے بس میں ہے، وہ اپنے نبی کے عمل کی طرح اس پر عمل کرے جو اس نے دیکھا، تو یہ اللہ اور اس کے رسول دونوں کی محبت کا ذریعہ ہے۔ یہ میں نے بس میں اس لیے کہا ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیں، یعنی بہت سے عمل کیے تو دوسرے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بھی کرنے لگ گئے، لیکن وہ صحابہ کرام کی استطاعت سے بلند تھا، جیسا کہ مسلسل روزے رکھنا یا حضور ہی کی طرح اپنی بیویوں کی تعداد بنانا، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ اتنا زیادہ رکھنا اور پھر عدل بھی قائم رکھنا۔ یہ تو قرآن نے کہہ دیا ہے کہ تم اگر
عدل کر سکو تو 2 2 3 3 4 4 کرو، اگر عدل نہیں کر سکتے تو فواحدتاً ایک ہی کافی۔ اب یہاں یہ سنیں کہ مولا علی سے اور اہل بیت سے جو محبت ہے وہ حضور کی تینوں طرح کی سنت ہے۔ یہ عالم لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ حضور کی سنتوں کی 3 قسمیں، موٹی موٹی 3 قسمیں: سنت قولی، سنت فعلی اور سنت تقریری، اس کو سنت سکوتی بھی کہہ سکتے ہیں۔ قولی یہ کہ حکم فرمایا ایسا کرو، مثلاً اپنی جائیداد میں سے اتنا حصہ زکوٰۃ نکالو، یہ سنت قولی ہے، حکمی ہے، ہاں جی۔ لیکن حضور نے تو نہیں نکالی، اس لیے کہ حضور نے کچھ رکھا ہی نہیں۔ ہم جمع کرتے ہیں اور جمع پونجی میں سے ہر ایک کے لیے، اچھا زکوٰۃ جو ہے نا ہر ایک کے لیے برابر نہیں ہے۔ یہ جو عشر کہتے ہیں نا یہ بھی زکوٰۃ ہے نا، عشر کہتے ہیں نا، تو یہ صرف عشر کا معنی 10 اور 20 بھی ہوتا ہے، 20 بھی ہوتا ہے۔ راہٹ سے سیراب کرنے والے، بورنگ سے سیراب کرنے والے، می سے بارش سے سیراب ہونے والی زمین، اور نہری پانی سے سیراب ہونے والی زمین، سب کے لیے جو ہے نا حکم برابر نہیں ہے۔ لیکن جو اس سے نکلتا ہے اس میں سے جو حصہ شریعت میں مقرر ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ تو حضور نے تو کوئی چیز بھی جمع رکھی نہیں، اس لیے حضور نے تھوڑا سا جو ہم نکالتے ہیں آج کے اس کے حساب، شہری کے حساب کے مطابق 2.5%، تو حضور نے تو 2.5%، تو یہ حضور کی سنت ہے لیکن حکمی اور قولی۔ فعلی کہ حضور نے کچھ کیا تو بندے بھی اسی طرح کریں اگر ان کے بس کی بات ہے، تو یہ فعلی سنت ہے۔ عملی سنت تقریری ہے کہ حضور کے سامنے کچھ کیا گیا، کسی نے کچھ عمل کیا، حضور نے اس کے عمل پر انکار نہ فرمایا، مقرر رہنے دیا۔ اس لیے کہ نبی کسی غلط بات پر خاموش، تو نبی کا منع نہ کرنا، کسی کے عمل کو ملاحظہ فرمانا اور اس پر انکار نکیر نہ کرنا، یہ سنت تقریری اور سکوتی ہے۔ جب 3 قسمیں آپ نے جان لی تو مولا علی علیہ السلام اور اہل بیت کرام علیہم السلام سے جو محبت ہے وہ قولی بھی ہے، عملی بھی ہے یعنی فعلی، اور تقریری جو ہے وہ بھی ہے کہ کسی نے محبت کی تو حضور نے اس محبت کو مقرر رکھا۔ لیکن ہم یہ صرف عملی اور قولی جو ہے نا اس کو ہی لے لیں۔ مثلا ایک حدیث پاک میں آیا کہ جس نے ان 2 سے اپنے زانوں پر بٹھا کر نا حسنین کریمین کو، جس نے ان دونوں سے محبت کی اور ان دونوں کے ماں باپ سے محبت کی، کان معی فی درجتی یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ میری کلاس میں ہوگا، میرے ساتھ میری کلاس میں ہوگا۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ مسئلہ پوچھنے گئے، رات کے وقت اندھیرا تھا، تو حضور دروازے پر تشریف لائے، تو آپ کے کندھوں پر، آپ کے جسم پر ایک چادر تھی اور اس چادر میں ابھار تھا، بازو حضور نے ایسے جوڑے ہوئے تھے اور ابھار نظر آ رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں میں مسئلہ پوچھتا رہا اور تجسس بھی کرتا رہا، پتہ نہیں کیا اٹھا رکھا ہے آقا نے،
جب پوچھ لیا تو میں نے مسئلہ جب میرا مکمل ہو گیا تو پھر میں نے سوال کیا حضور یہ کیا ہے؟ تو آقا نے چادر مبارک ہٹائی تو حسنین کریمین نظر آ گئے، ایک طرف حسن ہے ایک طرف حسین ہے۔ تو سوال کا جواب ہو گیا نا؟ بولیے یہ کیا ہے؟ ہاں جی، ہاں جی، اب دیکھو نا، میں نے کسی تھیلی میں یہ چھپا رکھی ہو کوئی چیز، آپ کہیں یہ کیا ہے تو پردہ ہٹ گیا تو پتہ چل گیا کہ یہ کیا ہے، کیوں جی؟ جواب تو ہو گیا نا۔ لیکن یہاں تک نہیں، آقا نے فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ پھر فرمانے لگے اللہم انک تعلم انی احبہما، اے اللہ تو جانتا ہے اچھی طرح میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان دونوں سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کر۔ یہ سارا سوال کا جواب ہے۔ گویا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ سنت ترغیبی بھی ہے، رغبت دی ہے، رغبت دے رہے ہیں کہ ان سے محبت کرو۔ ایک اور حدیث پاک ہے، غالباً ترمذی شریف میں ہے، کہ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں غذا دیتا ہے، تمہیں روٹی دیتا ہے، کھانا دیتا ہے، اپنی نعمتیں دیتا ہے، اپنی نعمتوں سے غذا دیتا ہے۔ حدیث پاک میں یہ ہے لما یغذوکم من نعمہ، کہ وہ اپنی نعمتوں سے تمہیں غذا دیتا ہے۔ کتنی نعمتیں آپ گن سکتے ہیں؟ مجھ سے محبت کرو اللہ سے محبت کی وجہ سے، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو مجھ سے محبت کی بنا پر۔ یہ حکم ہے، یہ کیا ہے؟ حکم ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام سے محبت کرنا جو ہے یہ کیا ہے جی؟ اتباع نبوی۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو اپنے ساتھ شریک رکھنا چاہتا ہوں، ہمتن گوش ہونے کی بنا پر، اور جس کی طرف میری توجہ دلائی گئی، اور اس لیے دلائی گئی کہ میں نے اس پر قلم اٹھایا ہوا ہے۔ تو ایک صاحب حال ہی میں چند روز قبل یو کے گئے تو انہیں ڈیپورٹ کر دیا گیا، یو کے آنے نہیں دیا گیا، واپس بھیج دیا۔ تو ان کی ایک کتاب ہے، ان کے واپس آ جانے کی بنا پر بعض لوگوں نے ان کی کتاب کو اٹھانا شروع کر دیا، اور وہ پہلے سے زیادہ فروخت ہونے لگی، اور ان لوگوں نے واویلا مچانا شروع کر دیا جی، حق گوئی کی بنا پر ان کو ادھر نہیں آنے دیا گیا، اس لیے کہ وہ حق گو بندے ہیں اور انہوں نے فلاں کتاب لکھی، اور وہ کتاب پھر فروخت ہونے لگی۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں حق گوئی کیا ہے۔ کتاب کا نام ہے جی ضرب حیدری۔ اور ضرب حیدری مولا علی کے حق میں نہیں ہے۔ ایک قول ہے مولا علی علیہ السلام کا کہ جس کسی نے مجھے شیخین کریمین سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان پر جس کسی نے مجھے برتری دی، میری فضیلت بیان کی ان دونوں پر، تو میں اس کو مفتری، بہتان باندھنے والا جو ہے، جس طرح کوئی بہتان باندھتا ہے کسی پر تو اس کو سزا دی جاتی ہے، میں اس کو اس کی سزا دوں گا، مفتری کی سزا دوں گا، یعنی ماروں گا، ضرب۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مولا علی کو جو افضل مانتے ہیں شیخین سے، ان کے لیے یہ ضرب حیدری ہے، مولا علی کی ان پر مار ہے، ان لوگوں پر۔ یہ نام اس لیے رکھا۔ بندے کا نام ہے جی پیر سیں شیخ الحدیث و تفسیر، پیر سیں غلام رسول قاسمی قادری نقشبندی سرگودھوی۔ اس کتاب پر
تقریضات لکھیں، تقریض، تے موٹا کاف رے یہ آخر میں زوئے، تقریض اس کا معنی ہے تعریف کرنا، کسی کو چڑھانا، کسی کو بلندی دینا۔ اس کتاب پر لوگوں نے تبصرہ تو کیا، علماء نے، بہت زیادہ علماء نے تقریض لکھی، اور پتہ نہیں کیسے ان سے اس نے تقاریر لے لیں اس مصنف نے۔ تو جنہوں نے تقریض لکھی پہلے آپ ان کے نام سن لیں، پھر میں بتاتا ہوں کہ اس سے اور ان بڑے بڑے لوگوں سے غلطی کیا ہوئی۔ پہلا نام ہے حضرت علامہ مولانا عبد الرشید رضوی جھنگوی، استاد شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری۔ دوسرا نام ہے استاد العلماء شیخ الحدیث والتفسیر علامہ مولانا محمد اشرف سیالوی، جنہوں نے مولانا حق نواز جھنگوی سے مناظرہ جیتا تھا اور حکومت نے اعلان کیا تھا۔ یہ واحد مناظرہ ہے جس کا نتیجہ نکلا، ورنہ مناظروں کے نتیجے نہیں نکلتے۔ اس کے بعد جھنگوی صاحب نے وہ جو بریلویوں کی طرف رخ تھا ان کا، اس کو انہوں نے موڑ دیا اور شیعوں کی طرف چل دیے تھے۔ دوسرے نام مقرر تھے جی، دوسرے حضرت علامہ مولانا سید محمد عرفان مشہدی، جو اس وقت بڑے ناسبی تھے، آج کل وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، اور ہاں اب تو وہ ہمارے ہیں جی، سید محمد عرفان مشہدی۔ چوتھا نام ہے جی مفتی عبد الرحیم سکندری، شاہ پور چاکر، سندھ۔ حضرت علامہ مولانا مناظر اسلام سعید احمد اسعد فیصل آبادی۔ مفتی محمد طیب ارشد سرائے عالمگیر۔ ان کے ناموں سے پہلے اور ان کے ناموں کے بعد سابقہ، لاحقہ، القاب وغیرہ جو ہے میں بطور اختصار نہیں لے رہا ہوں۔ مفتی محمد عبد اللطیف صاحب، جامعہ نعیمیہ، گڑھی شاہو، لاہور۔ مفتی فضل رسول سرگودھا۔ علامہ محمد مختار احمد قاسمی، دادو، سندھ۔ حضرت علامہ مولانا حافظ خادم حسین رضوی بابا جی رحمہ اللہ، جامعہ نظامیہ، لاہور۔ میں نے ان کو رحمہ اللہ اس لیے کہا کہ وہ معلومات رکھتے تھے، اور جو چیز ان کے مطالعہ میں ہوتی تھی اور جس کو وہ حق سمجھتے تھے اسی کو ٹھوک کر بیان کرتے تھے، اور حق کی طرف اگر ان کو رجوع کرایا جاتا، مجھے کسی نے بتایا ہے، تو رجوع کر لیتے تھے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی شیر محمد خان بھیرا شریف، یہ بھیرا شریف کے بڑے مفتی ہیں۔ ان کے ایک بڑے بھائی ہیں، وہ اس فقیر کی کتابیں پڑھ کر 44 سال کے بعد اس طرف آئے ہیں، اور ان کا اپنا مدرسہ ہے میاں والی۔ حضرت علامہ مولانا لخت جگر غزالی زماں سید ارشد سعید کاظمی، ملتانی۔ حضرت علامہ مولانا مفتی غلام محمد سیالوی، ناظم اعلیٰ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان۔ پیر سید عظمت علی شاہ بخاری، کیلیاں والا، گوجرانوالا۔ حضرت علامہ مولانا پیر سید محمد نواز شاہ کرمانی، پنڈ دادن خان، جہلم۔ پیر سید شبیر احمد خوارزمی، جہلم۔ مفتی محمد ایوب ہزاروی، ہری پور، ہزارہ۔ علامہ پیر میاں جمیل احمد شرک پوری۔ حضرت علامہ مولانا محمد منشا تابش قصوری، جامعہ نظامیہ لاہور میں اس وقت ہوتے تھے۔
بعد میں جامعہ نظامیہ لاہور نے انہیں نکال دیا، اس لیے کہ انہوں نے سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر کتاب لکھی تو ان کو وہاں سے خارج کر دیا گیا۔ حضرت علامہ مولانا پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی، مفتی عبد الکریم نقشبندی شیخ پورہ، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد محب اللہ نوری بصیر پوری، بڑا نام ہے جی، حضرت علامہ مولانا مفتی غلام سرور قادری مشیر وفاقی شرعی عدالت لاہور ماڈل ٹاؤن، حضرت علامہ مولانا محمد اشرف آصف جلالی، جناب مولانا صوفی نور محمد اسلمی انگلینڈ، مفتی اظہر محمود اظہری اٹک، علامہ اللہ دتا اعوان حویلیاں کینٹ، حافظ محمد عمر فاروق سعیدی مانسیرا، اور علامہ محمد نصیر احمد اویسی گوجرا والا۔ یہ 30 نام ہے جی، بڑے بڑے نام ہیں جی، بہت بڑے نام۔ وہ نام سے انہوں نے جس طرح سبحان اللہ لائی تھی نا پیچھے سے نام سنتے ہی، کیا کتاب پڑھ کرتے ہی ضرب حیدری کا نام سنتے ہی جس طرح سبحان اللہ آئی تھی نا ویسے ہی ویسے ہی انہوں نے پڑھنا کی۔ انہوں نے ایک اچھا ان کی جو یہ کتاب ہے یہ دراصل تردید ہے پروفیسر علامہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی ایک کتاب، ایک رسالہ السیف الجلی علی منکر ولایت علی۔ یہ پوری کتاب، پوری کی پوری کتاب ان کی تردید میں ہے، یعنی ان کی تردید ضمناً نہیں، کتاب ہی اس کتاب کے خلاف ہے، تو رافضیوں کے خلاف ہے، اور طاہر القادری بھی اس کے نزدیک رافضی ہے، تو اس نے ان کی کتاب سیف الجلی کا رد کیا۔ میری کتاب شرح خصائص علی علیہ السلام جب پڑھی مفتی محمد خان قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، تو انہوں نے فرمایا آپ کی کتاب میں ناسبیوں کی تردید ہے اور گویا ضرب حیدری کی تردید ہے، آپ نے ضرب حیدری پڑھی ہے؟ میں نے کہا جی میں تو سن بھی آپ سے رہا ہوں۔ تو کہنے لگا اس کی تردید تو بہت ہو گئی ہے آپ کی کتاب میں۔ تو میں نے کہا جی وہ ناسبی ہوں گے، میں نے نواسب کی تردید کی ہے۔ ناسبی کہتے ہیں دشمن اہل بیت کو، تو میں نے نواسب کی تردید کی ہے، اس کی بھی ہو گئی۔ تو کہنے لگے آپ پھر الگ سے ضرب حیدری کی تردید لکھے۔ میں نے کہا جی میں اس کی کتاب کو ٹارگٹ کر کے تردید کرنے سے گریز کروں گا، میں کسی عربی کتاب کی صدیوں پہلے جو بزرگ گزر چکے ہیں نا، ان کی کوئی عربی کتاب کو لوں گا جو سیدنا علی کی شان میں ہوگی، اس کا ترجمہ کروں گا، پھر اس کی شرح کروں گا، اور اس کی شرح میں اس کتاب کی تردید کرتا چلوں گا۔ کہنے لگے ایسا کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ کسی کتاب کی تردید کی زندگی نہیں ہوتی۔ تو میں نے امام شمس الدین محمد بن محمد الجزری المکری الشافی کی کتاب کا ترجمہ کیا، اس کی شرح کی۔ یہ 833 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ تو اس شرح کے ضمن میں میں نے اس کی تردید کی۔ یہ پوری کتاب اس کتاب کی تردید میں بھی ہے، اور امام جزری کی کتاب کا ترجمہ اور شرح بھی ہے۔ اب آپ سنیے جی، اس شخص نے لکھا ہے، یہ کہتا ہے تفضیلیوں کی طرف سے، تفضیل جو حضرت مولا علی کو افضل مانتے ہیں اس کے نزدیک وہ تفضیلی کہلاتے ہیں، یہ تفضیلیوں کی طرف سے خود سوال قائم کرتا ہے، پھر ان کو جواب دیتا ہے۔ سوال اس نے قائم کیا کہ تفضیلی کہتے ہیں ہمیں خلفاء ثلاثہ سے کوئی بغض نہیں ہے، مگر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ داری اور قرابت کی وجہ سے ہماری محبت کا میلان مولا علی کی طرف زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ہم آپ کو افضل مانتے ہیں۔ جواب یہ اس کی طرف سے،
اولاً محبت کی وجہ سے افضل کہنا تو بڑی بات ہے، افضل مانے بغیر، افضل بھی نہ کہو، افضل مانے بغیر محض محبت کو غالب رکھنا ہی فساد کی جڑ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من قال علی احب الی من الجمیع فہو رجل وغل، یعنی جس نے کہا کہ مجھے علی سب سے زیادہ پیارے ہیں تو وہ شخص نہایت کمینہ ہے۔ اس کے اردو الفاظ پھر ایک مرتبہ سن لیں، جس نے کہا کہ مجھے علی سب سے زیادہ پیارے ہیں تو وہ شخص نہایت کمینہ ہے۔ یہ اس کتاب کا صفحہ نمبر 236 ہے اور یہ ایڈیشن ہے 5واں۔ اس کے بعد بھی ایڈیشن چھپے ہیں میرے سامنے، جب میں نے تردید کی تو یہ ایڈیشن تھا۔ صفحہ 236۔ اب آپ سنیں جی، پہلے تو یہ سنیں کہ اس نے یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا قول نقل کیا ہے۔ یہ قول ان کا کہاں منقول ہے؟ یہ ایک شیخ گزرے ہیں عبدالعزیز پرہاروی مظفر گڑھ کے مضافات میں، ان کی کتاب ہے شرح عقائد کی شرح، اس کا نام ہے النبراس۔ اس میں انہوں نے یہ انتہائی توجہ طلب ہے جی، اس میں انہوں نے ایک سوال قائم کیا ہے کہ کیا کسی شخص کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ حضرت علی کو 3 خلفاء سے زیادہ محبوب رکھے، اس اعتقاد کے ساتھ کہ جو خلافت کی ترتیب ہے افضلیت کی ترتیب بھی وہی ہے۔ اس کا عقیدہ یہ ہو کہ جس طرح خلافت ہے نا، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، تو جس طرح یہ خلیفے ہوئے نا ترتیب سے، ہم اسی ترتیب سے ہر ایک کا درجہ مانتے ہیں۔ پہلا درجہ پہلے کا، اس سے پھر کم، پھر اس سے کم، اور پھر اس سے کم، یہ مطلب ترتیب ہے۔ کہتے ترتیب بھی مانتا ہو، لیکن حضرت علی سے باقی تینوں کی بنسبت زیادہ، یہ ہے سوال۔ وہ کہتے ہیں قال فی القروری، قروری میں ہے، ایک قروری بندے کا نام ہے۔ اب بندے کے نام کتاب کا نام بن جاتا ہے، بندے کا نام، جیسا کہ یہ بخاری، تو بخاری تو کتاب نہیں ہے، بخاری تو بندہ ہے۔ کتاب کا نام پتہ ہے کیا ہے؟ الجامع الصحیح المختصر مسند المختصر، الجامع الصحیح المسند المختصر من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و سننہ و ایامہ، یہ ہے پورا نام۔ مختصر نام ہے الجامع صحیح للبخاری، صحیح جامع بخاری کی۔ تو یہ قروری کوئی بندے ہوں گے، ان کی کتاب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سوال کے 2 جواب دیے ہیں نبراس میں۔ قروری کہتے ہیں لا باس بہ، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور وفی الناطقی، ناطقی ایک بندہ تھا، اس کی بھی کوئی کتاب تھی، تو وہ کہتے ہیں عن ابی حنیفہ تھا، امام اعظم ابو حنیفہ سے منقل کرتے ہیں کہ امام اعظم نے فرمایا من قال علی احب الی من الجمیع فہو رجل واغل اے فاسد۔ ترجمہ آپ سن چکے کہ جس نے کہا کہ علی مجھے باقیوں سے زیادہ محبوب ہیں تو وہ شخص نہایت کمینہ ہے۔ سوال کے 2 جواب تھے، پیر سئی کو دوسرا جواب زیادہ پسند ہے،
لا باس بھی، کوئی حرج نہیں زیادہ محبت رکھنے میں، ان کو یہ پسند نہیں۔ اس کو یہ جواب پسند آیا کہ امام اعظم نے فرمایا کہ جو زیادہ محبت رکھے علی سے تو وہ نہایت یہ اس شخص کی پسند ہے۔ اب اس شخص کی پسند اس کی کتاب میں ہے، اور اس کی پسند پر مہر تصدیق لگا دی ہے ان 30 بڑے بڑے میں کہتا ہوں لکھنے والے نے بکواس ماری ہے، اور تصدیق کرنے والوں نے بکواس پر تصدیق کی ہے۔ اب آئیے سنیے، امام اعظم کی طرف یہ قول غلط طور پر منسوب ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سن لیجئے، ادھر مسند ابی حنیفہ ابو نعیم کی مکتبۃ الکوثر والی ٹیبل، امام اعظم ابو حنیفہ کی مسند کو جمع کیا ہے اصفہان کے ایک شخص نے، ان کا نام ہے ابو نعیم الاصفہانی، اصفہان ایران میں ہے۔ یہ وہ شخص ہے جنہوں نے رافضیوں کے رد میں بھی کتاب لکھی ہے، امام اصفہانی نے، ہاں یہ یاد رکھنا جی۔ اس کو پہلے شیعہ لکھ دیا تھا، جامعہ رسولیہ شیرازیہ کے بانی اور محتمم نے، بعد میں اس کی توجہ کرائی گئی تو اس کو رجوع تحریری طور پر کرنے کی توفیق نہ مل سکی، وہ دنیا سے چلا گیا۔ اس کے بیٹے قاری محمد طیب صاحب نے کہا کہ نہیں وہ شیعہ اور رافضی نہیں تھے، باپ کو یہ دیکھیں جی، یہ مکتبۃ الکوثر الریاض، مسند الامام ابی حنیفہ، 430 ہجری میں امام ابو نعیم اصفہانی کا انتقال ہوا۔ ان کی کتاب کے صفحہ نمبر 234 پر ایک حدیث ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک ہدیہ پیش کیا گیا تو حضور نے دعا کی، اے اللہ میرے پاس اس شخص کو بھیج دے جو تیری مخلوق میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہو، تاکہ وہ میرے ساتھ آ کر اس میں سے کھائے۔ سبحان اللہ۔ فجاء علی، تو علی آ گئے، فاکل معہ، تو انہوں نے حضور کے ساتھ کھایا۔ یہ میں کس کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں جی؟ یہ حدیث سنن ترمذی میں بھی ہے، سیاہ ستہ کی جو 6 کتاب میں ہے نا، اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے، یہ یاد رکھنا۔ امام صاحب کے بارے میں یہ مکمل طور پر اتفاق ہے کہ وہ فرماتے ہیں، میاں صحیح تو کجا، ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی ایسی حدیث پہنچے جس کی سند میں ضعف ہو، سندن ضعیف ہو، تو ہم اپنی رائے پر اس حدیث کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑا اصول میں نے آپ کو بتایا ہے۔ امام سے فرماتے ہیں میرے نزدیک ضعیف حدیث جو ہے وہ میری رائے پر مقدم ہے۔ تو اس امام سے یہ قول کیسے ہو سکتا ہے جو امام یہ حدیث حسن، ضعیف بھی نہیں، جس کو حافظ عسقلانی نے حدیث حسن مانا ہے؟ ذہبی نے کہا ہے کہ اس حدیث کے تمام طرق دیکھے جائیں تو اس حدیث کی اصل ضرور ہے۔ تو امام صاحب حضور کی حدیث جاننے کے باوجود، بلکہ حضور کی حدیث کے راوی ہیں، اس حدیث کو روایت کرنے کے باوجود اپنی طرف سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ علی سے زیادہ محبت رکھنا کمینگی ہے؟
خود اس حدیث کے مطابق خود اللہ تعالیٰ کو جو زیادہ محبوب تھا اس کی مخلوق میں اس وقت کی، اس کھانے کے وقت، اس وقت کی جو مخلوق تھی اور حضور کے جو لوگ تھے مدینہ شریف میں، جو اس وقت ان میں سے کوئی آ سکتا تھا اور اس کھانے میں شریک، ترمذی شریف میں ہے کہ بھنا ہوا پرندہ پیش کیا گیا، مسند ابی حنیفہ میں ہے کہ ہدیہ پیش کیا گیا۔ جو بھی ہدیہ تھا یا پرندہ تھا، بات تو یہ ہے کہ اس کو بھیج جو تجھے تیری مخلوق میں تو علی ہے۔ ایک حدیث میں تفصیل ہے کہ حضرت انس بن مالک دروازہ پر تھے، جب حضور نے دعا مانگی فوراً علی پہنچے، اجازت چاہی، بتایا گیا، یعنی انہیں پیچھے کیا، واپس بھیج دیا گیا۔ 3 مرتبہ مولا علی ہے، تینوں مرتبہ واپس بھیجتے رہے۔ پھر حضور آئے تو آپ نے فرمایا بھائی کوئی آتا ہے تو آنے کیوں نہیں دیتے اندر؟ تو انہوں نے کہا جی آپ دعا مانگ رہے تھے کہ وہ آئے جو آپ کو جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارا ہو اور وہ آپ کے ساتھ کھائے۔ میں چاہتا تھا میری قوم انصار میں سے کوئی آ جائے، وہ جب بھی دروازہ بجتا علی ہی ہوتے۔ تو حضور نے فرمایا یار کسی شخص کو اس کی قوم سے محبت کرنے کی بنا پر ملامت نہیں کی جا سکتی، لیکن یہ حصہ علی کا ہے۔ علی کا حصہ ایسے ہی ہوتا ہے، علی کا حصہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ ریاض کے ایک عالم دین ہیں، انہوں نے 40 حدیثیں جمع کی اہل بیت کی شان میں، تو ان حدیثوں میں وہ خیبر والی حدیث بھی لے آئے۔ کون سی خیبر والی؟ بولے آپ یار؟ ہاں، یہ بخاری اور مسلم میں ہے۔ اب میں یہ حدیث جو ہے نا، اس میں بعض لوگوں نے ضعف کا قول کیا، یہ طیر والی پرندے والی حدیث، اس کو میں بخاری اور مسلم کی متفقون علیہ اس حدیث کے ساتھ ملا کر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ حضرت علی سب سے زیادہ محبوب تھے یا نہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ خیبر میں جب حضور گئے تو کئی دن حضور نے قیام کیا، اس کو فتح کرنے کی کوشش فرماتے رہے، اور ایک لشکر کو لے کر حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، کوشش کی، فتح نہ ملی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر لے کر گئے، انہوں نے کوشش فرمائی مگر فتح نہ ہوئی۔ واپس آئے تو لشکری یعنی سپاہی اور سپاہ سالار دونوں ایک دوسرے کو بزدل ہونے کے تانے دے رہے تھے۔ میری کتاب جو ہے وہ خصائص علی کی شرح، اس میں اس قسم کی کوئی 10-15 حدیثیں جو ہیں نا امام نسائی نے جمع کی ہیں مختلف سندوں کے ساتھ، پھر میں نے اس کی شرح میں مزید ڈالا ہے۔ تو اس پر ایک تھوڑا سا قصہ بھی آپ کو سنا دوں۔ یہ جو آپ نے سنا نا کہ حضرت عمر گئے، پہلے حضرت ابو بکر گئے اور واپس آ گئے، فتح نہ ملی، پھر حضرت عمر گئے واپس آئے اور فتح، یعنی کوشش بھی کی، فتح نہ ملی۔ پھر ایک حدیث ایسی بھی ہے مسند احمد وغیرہ کتب میں کہ حضور نے جب فرمایا نا میں کل ایک شخص کو جھنڈا دوں گا، لا یفرو، جو میدان چھوڑ کر بھاگے گا نہیں۔ اس قسم کی حدیثیں جب ماں صاحبان نے پڑھی تو میں عرض کر رہا تھا قصہ سناؤں گا۔ قصہ یہ ہے کہ میں جب ایک مسجد میں رہتا تھا، جمعہ پڑھاتا تھا، وہ جب مجھے لینے کے لیے تو میں نے کہا آپ مجھے رکھ نہیں سکو گے، برداشت نہیں کر سکو گے، نذرانے وغیرہ کی تو کوئی بات نہیں، میرا بوجھ نہیں اٹھا سکو گے کیا؟ میں نے کہا مولوی آ جائیں گے کہ یہ کہیں گے گستاخ صحابہ ہے، وہ آ جائیں تو آپ ان سے یہ کہو کہ جو گستاخی کی ہے وہ زبانی ہے تو پیش کرو، تحریری ہے تو پیش کرو، ہم اس کا جائزہ لیں گے
تو اگر وہ واقعی وہ نکلا جو تم نے دعویٰ کیا تو اس کو چٹھی. اس مسجد کے اس وقت جو صدر تھے ان سے میں نے یہ بات کی، اور وہ صدر صاحب اس وقت اتفاقاً موجود ہیں. حضرت کھڑے ہو جائیں. علامہ مولانا شہزاد قادری صاحب، میں نے ان کی مسجد میں اس قسم کا ٹاپک اہل بیت کا اور اہل بیت کے مخالفین کا کبھی نہیں چھیڑا. 4-4.5 سال رہا ہوں میرے گھر، ایسے ہے نا، کبھی نہیں چھیڑا. مولانا لوگ جامع نعیمیہ سے ادھر ادھر سے میری مخالفت میں آ گئے، مسجد وغیرہ چھوٹ گئی. اچھا، اس سے قبل مجھے 2-3 مسجدوں میں شرح خصائص علی کے آ جانے، مولا علی کے خصائص پر کتاب جو ہے نا اس کے آ جانے کے بعد مجھے جس مسجد میں تھا انہوں نے نکال دیا. پھر 3 مسجدوں میں مفتی محمد خان قادری نے بھیجا. تو میری پوری زندگی میں یہ کبھی بھی تجربہ نہیں ہو سکا کہ کسی مسجد میں خطیب کو رکھنے کی جگہ ہو. وہ چاہتے ہوں کہ ان کو کوئی خطیب ملے اور میں جاؤں اور انٹرویو دوں اور مجھے ریجیکٹ کر دیا جائے. یہ میری زندگی میں کبھی تجربہ نہیں. ہاں، میں پاس ہی ہوا ہوں اللہ کے فضل سے. 3 مسجدوں میں پاس ہوا. اور پھر 2-1 روز کے بعد مولوی پہنچ گئے کہ ان کو ہم نے نہیں رکھنا. مفتی صاحب تنگ آ گئے تو مفتی صاحب نے کہا کہ یار جو کچھ مسجد سے ملتا تھا ہم آپ کو دیتے رہیں گے. آپ نے بات سنی تھی یا کس نے کہ مفتی صاحب سے جب پوچھا گیا میرے بارے میں کہ آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے ایک جانور کا نام لے کر کہا کہ میں تو کتے کا نام لے کر کہا کہ میں تو اس کے کتوں سے بھی محبت کرتا ہوں. اللہ اکبر. یہ آپ کے کچھ لوگ گئے تھے، 3-4 لوگ ایسے ہے. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو ہاں، علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے مفتی صاحب استاد ہیں، مفتی محمد خان قادری. ایکسپو سنٹر کی دوسری طرف نا، روڈ کے اس طرف ان کا بہت بڑا ادارہ ہے. آپ جنازے میں گئے تھے تو مفتی صاحب نے فرمایا بھئی وہ جو کچھ مسجد سے ملتا تھا ہم دیتے رہیں گے. قصہ جو تھا وہ یہ تھا کہ ان کو ایک پیر صاحب نے کہا کہ اس مولانا کو جو ہے نا، جس کا ذکر اکثر آپ کے مجلسوں میں ہوتا ہے اور میں نے اس کو دیکھا نہیں ہے، اس کو کچھ نذرانہ آپ شروع کر دو، میں پیش کرتا رہوں گا. تو پیش وہ کرتے رہے. وہ انگلینڈ میں رہتے تھے. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اولاد میں سے ہیں. انگلینڈ میں ان کا کاروبار ہے، پیری فقیری نہیں ہے. پیروں کے اولاد تو ہیں تو کاروبار زیادہ ہے، پیری فقیری کم ہے. ان کو کسی نے انگلینڈ میں کہا کہ مولوی کہتا ہے کہ شیخین گئے خیبر میں اور ان سے فتح نہیں ہو سکا، اور پھر وہ مولوی کہتا ہے کہ حضور نے فرمایا اب میں اس کو بھیجوں گا جو فرار نہیں ہوگا. تو یہ تو شیخین پر طنز کر رہا ہے مولوی. تو انہوں نے کہا مفتی صاحب کو فون کر کے، وہ جی آپ نے ایسا بدبخت رافضی منتخب کر لیا اور اس پر آپ نے ہاتھ رکھ لیا اور پیسے آپ نے ہمارے حرام کرا دیے، یہ کیا ہوا؟ انہوں نے مفتی صاحب نے کہا کہ بات کیا ہے؟ انہوں نے بات بتائی. مفتی صاحب نے مجھے فون کیا، یار ہفتہ بعد پیر صاحب پاکستان آ رہے ہیں اور یہ مسئلہ ہے، شاید آپ کا نذرانہ وذرانہ جو ہے بند ہو جائے. تو وہ بات آپ نے یہ لکھی ہے؟ میں نے کہا ہاں جی لکھی ہے. تو یہ شرح ہے؟ میں نے کہا جی شرح نہیں ہے، تصریح ہے، حدیث ہے، حدیث کے لفظ ہیں، اس کا ترجمہ آپ جو چاہیں کریں. ایسا ہے؟ میں نے کہا ہاں. چلے ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ہماری دعوت رکھیں، اس دعوت کے پیسے ہم دیں گے. میں نے کہا خیر اتنا کیا گزرا تو نہیں ہوں، آپ تشریف لیں. وہ آئے، پیر سے بھی آئے. وہاں کھانے کے دوران انہوں نے بات شروع کر دی کہ ایسی بات آپ نے لکھی ہے. میں نے کہا جی میری کتاب اٹھائیں، کہاں لکھا ہوا ہے؟ کتاب اٹھائی تو لکھا ہوا تھا. تو میں نے کہا اس میں حوالہ ہے؟ تو ہاں جی حوالہ ہے. تو میں نے کہا یہ مسند احمد ہے، یہ مجمع الزوائد ہے، یہ وہ اصل کتابیں پھر اٹھائیں. اب میری کتاب الگ رکھ دی. جب اٹھائیں تو وہ حدیث کے الفاظ مفتی صاحب نے عربی میں پڑھے، پھر ان کا خود ہی ترجمہ کیا. تو پیر صاحب کی طرف رخ کر کے فرمایا کہ یہ تو جی حدیث کی تصریح ہے، میں حدیث کی تصریح پر تو پابندی نہیں لگا سکتا ہوں، فیضی کی تشریح پر لگا سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا جی بس صاف ہو گیا معاملہ.
مسئلہ صاف ہو گیا۔ یہ خیر درمیان میں ایک واقعہ آ گیا تو میں نے سنا دیا۔ اب آگے چلے کہ حضور نے فرمایا کل ایک ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے، یعنی وہ اللہ اور اس کے رسول کا محب ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس کے محب ہیں، وہ نہیں لوٹے گا جب تک کہ فتح نہیں کرے گا۔ اب بتلیں، ہم اہل سنت لوگ ہیں، اب بتلیں کہ یہ جو شیخین کریمین اور سارے صحابہ تقریباً خیبر میں تقریباً کم و بیش 1600 صحابہ تھے، اور بخاری اور مسلم میں الفاظ ہیں حدیث کے جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ سارے پوری رات آنکھوں پر انہوں نے گزاری، صرف جاگتے نہیں رہے اور گفتگو نہیں کرتے رہے، ساری رات آنکھوں پر گزاری جاگتے ہوئے۔ جب صبح ہوئی تو ہر ایک مدعو آنا کا ہم اپنی گردنیں اٹھا اٹھا کر یوں خود کو حضور کے سامنے پیش کرتے، میں یہ بیٹھا ہوں، میں یہ بیٹھا ہوں، میں یہ بیٹھا ہوں، تاکہ اس کا نام لے لیا جائے، اس کا نام لے لیا جائے۔ حضور کو سب نظر آ رہا تھا، فرمایا علی نہیں ہے، آئینہ علی کہاں ہے؟ تو بتایا گیا، اور وہ تو آشوب چشم میں مبتلا ہیں، ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، وہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو بھی نہیں دیکھ سکتے۔ فرمایا اس کو لے آؤ، تو ایک صحابی گئے، انہیں پکڑ کر لے آئے، ہاتھوں سے پکڑ کر لے آئے، وہ خود زمین پر دیکھ نہیں سکتے تھے۔ حضور نے، آپ نے بارہا سنی ہے حدیث، حضور نے ان کی چشمان مقدس میں لعاب دہن لگایا اور بینائی آ گئی، اور پھر فرماتے ہیں پھر کبھی میری آنکھیں پوری زندگی کبھی دکھی ہی نہیں۔ اب آپ بتلائیں جو ان فٹ تھا اس کو بلا کر فٹ کیا گیا اور اسے دیا گیا، اور جو فٹ تھے اور گردن بلند کر کر کے حضور کے سامنے خود کو پیش کر رہے تھے، تو ان میں سے کچھ حضرات، تو جو حضرات پہلے گئے تھے وہ بھی انتظار کر رہے تھے، کیونکہ خود فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے اس دن کے علاوہ کبھی امیر بننے کی، سپاہ سالار بننے کی کوئی آرزو نہیں کی۔ جب یہ اعلان سنا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے محب ہیں اور اللہ اور اس کے رسول اس کے محب ہیں، اللہ اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے گا، پھر میرا جی بھی للچانے لگا کہ پھر مجھے بھیج دے۔ وہ حضرات بھی چاہ رہے تھے۔ اب بتلائیے یہ سارے حضرات جو ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کے محب ہیں یا نہیں؟ اور جو اللہ اور اس کے رسول کے محب ہوں تو اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر حضرت علی کی کیا تخصیص ہوئی؟ معلوم ہوا کہ حضرت علی ان سب سے زیادہ محبوب ہے، حضرت علی ان سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ایک اور حدیث ہے۔ اچھا، امام نسائی پر قربان جاؤں، امام نسائی نے خصائص علی لکھی ہے نا، جس کی شرح فقیر نے کی، اس میں یہ کوئی 10-15 مرتبہ یہ خیبر والی، یہ پرچم والی حدیث انہوں نے نقل کی، اور درمیان میں 2-4 حدیثوں کے بعد درمیان میں یہ پرندے والی حدیث نقل کر دی، اور اس کے بعد پھر یہ حدیث، اور چونکہ انہوں نے اہتمام یہ کیا تھا کہ انہوں نے حدیثیں درج کرنی ہے، اپنی طرف سے کچھ بولنا نہیں، تشریح نہیں کرنی، چونکہ انہوں نے تشریح کرنا نہیں تھی، اس لیے 2-4 حدیثیں خیبر والی، لأعطین الرایۃ غدن والی پیش کر کے درمیان میں یہ لگئی، پھر دوسری حدیثیں لگا دی، تاکہ وہ یہ بتلا سکیں حدیث کے ذریعے، حدیث کی تشریح
ظاہر کر سکے کہ علی کی اس محبت کا جو ذکر ہے خیبر والی حدیث میں، وہ یہ نہیں کہ یہ محب ہیں اللہ اور اس کے رسول کے، باقی مبغض ہیں، بغض رکھنے والے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے، نہیں، معنی یہ ہے محب وہ بھی ہیں محبوب وہ بھی ہیں، لیکن جتنا محب علی ہے جتنا محبوب علی ہے اتنا اور حضرت میں آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ مصنف کا امام نسائی کا یہ حدیث کا درمیان میں لے آنا، اس پر ذرا غور فرمانا۔ پھر تھوڑا سا آپ کا تعارف کراؤں، میرے ہاں میرے کام میں معاونت کرنے والے ایک عالم دین ہے، تو وہ مولانا محمد منظور احمد مینگل کے شاگرد ہیں، شیخ سلیم اللہ خان جامعہ فروخیہ کراچی وہاں کے اسٹوڈنٹ ہیں، علماء دیوبند میں سے ہیں۔ میری کتابیں پڑھی تو وہ ذرا متاثر ہوئے اور میرے ہاں تشریف لے آئے، تو میں نے کہا جی ہم آپ ہمارے ہاں ساتھ مل کر کام کریں، تو وہ میرے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ ان کو میں نے ابھی یہ کہا تھا کہ یہ ذرا دیکھنا کہ مصنف نے خیبر والی حدیثوں کے درمیان اس حدیث کو ذکر کیا ہے، تو یہ امام بخاری نے یہ بھی شرح نہیں کرتے نا، لیکن باب قائم کر کے آپ اپنا عقیدہ یا اپنا مسلک جو ہے نا قائم کرنے کی، بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو انہوں نے درمیان میں حدیث لا کر خیبر والی حدیث کی تشریح کر دی ہے کہ علی جیسا محب اور علی جیسا محبوب کوئی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگوں نے شکایت کی مولا علی کی، تو آپ نے فرمایا لوگوں علی کی شکایت نہ کرو، وہ اللہ کی ذات میں غرق ہے، وہ غصہ کرتا ہے تو اللہ کی وجہ سے کرتا ہے۔ ہاں جی ہاں جی، حدیث پاک ہے، حضور کے ارشاد ہے۔ اچھا جی، اب آگے چلیے جی۔ وہ جو میں نے عرض کیا تھا نا ایک جملہ، ریاض کے ایک عالم دین ہے، 40 حدیثیں انہوں نے جمع کی، انہوں نے یہ خیبر والی حدیث جب لکھی نا تو کہنے لگے اس حدیث میں یہ بھی ایک سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل بیت کے لیے اپنے ہاں مخصوص حصہ چھپا کر رکھتا ہے۔ کہنے لگے سب انتظار کرتے رہے اور پہلے گئے بھی صحیح، لڑ کر واپس بھی آئے، لیکن فتح اور محبوبیت کا جو حصہ تھا وہ اہل بیت کے لیے تھا۔ شیخ محمد بن صالح بن العبید ان کا نام ہے، ریاض کے ہیں، ان کی کتاب الاربعین کی بھی میں نے شرح کی ہے۔ اب سنیے جی، ایک بہت بڑی ہستی کی گواہی، میں ان کی تعظیم جب کرتا ہوں نا، یہ میں نہیں کہتا دل سے کرتا ہوں، مجھے بہت مزہ آتا ہے ان کا ذکر کرتے ہوئے، ان کی تعظیم کرتے ہوئے مجھے بہت مزہ آتا ہے۔ جتنا ان سے سیاستہ میں اہل بیت کی شان میں حدیثیں آئی ہیں اتنا کسی اور سے نہیں ہیں، اور ہمارے شیعہ لوگ ان کے بہت خلاف ہیں۔ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی انہوں نے اپنی کمزوری بیان کرتے ہوئے اہل بیت کے کسی نہ کسی فرد کی تعریف کی ہے۔ وہ میں اگر پہلے بھی آپ کو سن، ام المومنین سیدہ خدیجہ پر آپ فرماتی ہیں مجھے حسد آتا تھا، حسد کے لفظ ہیں بھی، غیرت کے لفظ ہیں، مجھے غیرت آتا تھی کہ حضور ان کو ذکر کرتے رہتے ہیں اکثر۔ تو آگے جو حضور نے فرمایا، ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کو تو ان سے اللہ تعالیٰ نے بہتر بیویاں دی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا، کافی دیر خاموش رہے، یہ بھی خاموش نہیں اور اندیشہ کرتی رہی کہ کہیں ان کے خلاف ہی کچھ نازل نہ ہو جائے۔ جب حضور گویا ہوئے تو آپ نے فرمایا ما ابدلنی اللہ عز وجل خیر منہا، اللہ تعالیٰ نے خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں دی۔ اب دیکھو نا، ایک طرف اپنا واقعہ کہ میں غیرت کھاتی تھی، دوسری طرف ان کی شان میں جملہ
ہیں تو سیدہ فاطمہ کی شان میں، مولا علی کی شان میں ان سے بہت حدیثیں ہیں، حتیٰ کہ آخری عمر میں مولا علی کی وصال کے بعد بھی مولا علی کی تعریف ان سے ثابت ہے، نہیں چھپائی نہیں، وہ واقعی صدیقہ تھی۔ باقی غلطی ولطی اور اقدام یہ تو ہوتا ہے، یہ جو مولا علی کے خلاف نکلی تھی اس کو وہ اپنی بدعت کہتی تھی، کیا اپنی برائی اور خطا کہتی تھی رضی اللہ تعالی، اور فرماتی تھی اسی وجہ سے مجھے حضور کے حجرے میں دفن نہ کرنا، مجھے شرم آتی ہے۔ یہ میں کتب اہل سنت سے صحیح سند سے پیش کر سکتا ہوں۔ اتنی بڑی خاتون، یہ عظمت ہے ان کی، ان سے سنیے جی۔ حضرت نعمان بن بشیر جو ہیں یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گھر میں اندر آنے کی اجازت مانگی، فسمع صوت عائشہ عالیا، تو انہوں نے سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بآواز بلند سنی، یعنی وہ حضور پر آواز بلند کر رہی تھیں، تو کہہ رہی تھیں ذرا سننا جی، واللہ لقد عرفت ان علی احب الیک من ابی و منی مرتین او ثلاثا، خدا کی قسم میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ آپ کو علی جو ہیں مجھ سے بھی، میرے ابا سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ احتجاج کر رہی تھیں کیا؟ ہاں، علی جو ہیں میں اچھی طرح جان چکی ہوں، لقد علمت، میں جان چکی ہوں کہ علی جو ہیں آپ کو مجھ سے اور میرے بابا سے زیادہ محبوب ہیں۔ یہ 3 مرتبہ یا 2 مرتبہ فرمایا، اور یہ آواز سنتے ہوئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آئے تو فدخل فاہوی الیہا، تو ان کی طرف بڑھنے لگے، اور بعض روایات میں ہے، یہ روایت تو میں پیش کر رہا ہوں، مسند احمد کی، بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ آگے بڑھے تاکہ تماچا ماریں، حضرت ابو بکر آگے بڑھے تاکہ انہیں، ابا ہیں تو حضور آگے آ گئے، ہاں جی، حضور حائل ہو گئے دونوں کے درمیان۔ اچھا جی، فرمایا یا بنت فلانا، اے فلانی کی بیٹی، ان کی والدہ کی طرح، اے فلانی کی بیٹی، الا اسمع کے ترفعین صوتک علی رسول اللہ، کیا میں نہیں سن رہا کہ تو اپنی آواز رسول اللہ پر بلند کر رہی ہو؟ تم اپنی آواز رسول اللہ کے سامنے، کیا میں نہیں سن رہا؟ یہ مسند احمد میں حدیث ہے، فضائل صحابہ میں ہے، امام بزار کی مسند البزار میں ہے، اور یہ حافظ عسقلانی کی کتاب میں ہے مختصر زبید مسند البزار، اس میں انہوں نے فرمایا ہے آخر میں صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ حافظ عسقلانی نے کیا فرمایا؟ یہ حدیث صحیح۔ اچھا، فتح الباری میں بھی انہوں نے اس حدیث کو درج کیا اور وہاں بھی فرمایا یہ حدیث صحیح ہے۔ ذرا توجہ فرمائیے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو احتجاجاً کہا، ابھی آپ ذرا نقشہ باندھیں کہ آپ اور آپ کی بیوی اس طرح احتجاج کریں اور وہ کہیں کہ آپ کو تو فلانی زیادہ پسند ہے، آپ کو تو فلانا زیادہ محبوب ہے، ہاں جی، تو یہ نہ آپ غلط سمجھی ہو، یہ وہ وغیرہ، یا وہ یہ کہے گا یہ تائید کرے گا۔ آپ نے ابھی سنا تھا کہ نبی کسی کی غلط بات پر خاموش نہیں، یاد ہے؟ سیدہ نے جو احتجاج کیا کہ آپ کو مجھ سے اور میرے بابا سے علی زیادہ محبوب ہیں، حضور نے فرمایا نہیں، حضور نے ان کی بات کو مقرر رکھا۔ معلوم ہوا سیدنا علی سے
غزوہ خیبر کی حدیث سے معلوم ہوا، طائر پرندے والی حدیث سے معلوم ہوا، اور اس صحیح حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور کو علی سے بڑھ کر کوئی اور زیادہ محبوب نہیں تھا ما سوا سیدہ فاطمہ کے۔ ما سوا سیدہ، ہاں یہ یاد رکھنا، ہاں وہ بھی حدیث میں ہے۔ اچھا اب ایک اور حدیث سنیے جی۔ اچھا پہلے تو آپ فتویٰ دیں کہ حضور نے سیدہ کے خیال کی تردید نہیں فرمائی۔ یہ سیدہ کا خیال تھا نا، سیدہ نے محسوس کیا نا، وہ سیدہ کے احساسات جو ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ کے احساسات بڑی چیز تھے۔ ایک جگہ فرماتی ہیں کہ ما ارا ربک الا یسارع لک فی ہواک، میں نے تو کبھی بھی آپ کے رب کو نہیں دیکھا، مگر دیکھا تو اس حال میں دیکھا کہ وہ آپ کی خواہش کی تکویل میں بڑی جلدی کرتا ہے۔ ہاں سیدہ سے کسی نے پوچھا، سیدہ عائشہ صدیقہ سے، یہ سنیں حضور کی سیرت کیسی تھی؟ اور ایسا قول مجھے کسی اور سے نہیں مل سکا۔ حضور کی سیرت کیا تھی؟ انہوں نے فرمایا کان خلقہ القرآن، پورا قرآن حضور کی عادت اور سیرت ہے نہیں؟ اب وہ اماں بول رہی ہیں اور حضور تردید نہیں فرما رہے، تو معلوم ہوا حضور نے تائید کی کہ تو صحیح کہہ رہی ہے، صحیح سمجھ چکی ہے، تو صحیح سمجھ چکی ہے۔ اب حدیث طیر، حدیث خیبر اور یہ حدیث، ان تینوں کو ملا کر ذرا بتلائیں، حضور نے کمینگی پر خاموشی فرمائی ہے؟ وہ جو بکواس کرتا ہے کہ جو علی سے زیادہ محبت کرے تو وہ کمینہ ہے، نہایت کمینہ ہے، تو کیا اللہ کا نبی کمینگی پر خاموش رہ سکتا ہے؟ تو اب بتلائیے، جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ اس نے بھی بکواس کی ہے، اور ان تمام علماء نے بکواس کی تصدیق اور تائید بلکہ تعریف کی ہے، اور یہ اپنی جگہ کمینگی ہے، اور یہ حضور کی آواز پر آواز بلند کرنا ہے، اور حدیثوں کو جاننے کے باوجود ایسا حکم لگانا کفر ہے۔ اس لیے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر آواز بلند نہ کرو۔ احکام القرآن ابن عربی مالکی کی جو ہے اس کو آپ پڑھیں، الجامع لحکام القرآن امام قرطبی پڑھیں، کہ اب بھی وہ حضور کی حدیث پر کوئی شخص اپنی رائے دیتا ہے تو یہ حضور کی آواز پر، حضور کے سامنے حضور کی آواز پر آواز بلند کرنے کے۔ اب آگے چلیے جی، ایک اور حدیث پاک ہے جی، ضمناً یہ بھی سنے کہ حضرت جمع بن عمیر فرماتے ہیں کہ میں اپنی امی کے ساتھ آیا اور سیدہ عائشہ کے ہاں حاضر ہوئے، اور میں بچہ تھا اور بالغ نہیں تھا، تو وہاں میری امی نے حضرت علی کا ذکر چھیڑ دیا، تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا بابا وہ تھے کہ ان مردوں میں سے ان سے بڑھ کر کوئی حضور کو زیادہ محبوب نہیں تھا، اور خواتین میں سے ان کی بیوی سے بڑھ کر کوئی حضور کو زیادہ محبوبہ نہیں تھی۔ یہ بھی ایک حدیث ہے، سنن کبریٰ نسائی میں ہے، ترمذی میں ہے، شرح مشکل الآثار میں ہے، اور مستدرک حاکم وغیرہ میں۔ ایک اور حدیث ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری، حضرت غفاری، ان کے پاس ایک بندہ آیا، اور اس وقت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں تھے، یعنی مسجد مجھے بولیں۔ اس شخص نے آ کر عرض کیا یا ابا ذر الا تخبرنی بحب الناس الیک، آپ مجھے یہ نہیں بتلاتے کہ آپ کو تمام لوگوں میں سے زیادہ محبوب کون ہے؟ اس لیے کہ فإنی اعرف ان احبہم الیک احبہم الی رسول اللہ، میں جانتا ہوں کہ جو آپ کو پوری مخلوق میں سے، پورے لوگوں میں سے زیادہ محبوب ہوگا وہی رسول اللہ کو زیادہ محبوب ہوگا۔ پوچھا کہ آپ کو، اے ابو ذر آپ کو زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ کو جو زیادہ محبوب ہوگا وہی حضور کو
کمال ہے. اچھا پتہ ہے کیوں ایسا کیوں کہا؟ ایسا اس لیے کہ ابو ذر واحد صحابی ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا زمین پر چلنے والوں سے اور جن پر آسمان سایہ کرتا ہے ان تمام لوگوں سے بڑھ کر اصدق لہجۃ من ابی ذر، حق کو واشگاف الفاظ میں بیان کرنے میں جو مقام ابو ذر کا ہے اتنا کسی اور کا نہیں ہے. ایسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، نہ زمین پر چلا نہ آسمان کے نیچے آیا جو ابو ذر سے بڑھ کر سچا ہو. اور ترمذی شریف میں ہے اور دوسری کتابوں میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا کہ حضور نے فرمایا ابو ذر جو ہے یہ زہد عیسیٰ علیہ السلام پر ہے. عیسیٰ علیہ السلام جس طرح نہ گھر میں نہ چلتے پھرتے کوئی چیز اپنے ساتھ استعمال کی رکھتے نہیں تھے، آپ نے فرمایا ابو ذر بھی اسی طرح ہے. اور ان کا شمار ان 5 یا 4 صحابہ میں ہے جنت جن کا شوق رکھتی ہے جی. کیوں حضرت؟ جنت جن کا شوق رکھتی ہے. مولانا طارق جمیل صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ بیان کیا کہ بھائی ہمارے ہاں بھی 4 یار ہیں اور حضور نے بھی کوئی 4 یار بیان کیے ہیں، تو انہوں نے پھر یہ نام لیے ہیں، یاد ہے نا آپ کو. تو انہوں نے کہا ای و رب الکعبۃ، کعبہ کے رب کی قسم بے شک مجھے وہی زیادہ محبوب ہے ان تمام لوگوں میں سے، احبہم الی رسول اللہ ہے جو رسول اللہ کو زیادہ محبوب تھا. واہ واہ ذاک الشیخ، اور وہ یہ شیخ ہے. واشار بیدہ الی علی، علی کی طرف اشارہ کیا، وہ یصلی امامہ، اور علی ان کے سامنے نماز پڑھ رہے تھے. کہنے لگے کہ علی سب سے زیادہ محبوب ہیں. یہ ابو ذر غفاری فرما رہے ہیں. یہ حدیث خلال کی کتاب السنہ میں ہے اور باقی 5-6 حوالے بھی میں نے دیے ہوئے ہیں یہاں. حضرت بریدہ کو حضرت علی سے بغض تھا، حضرت بریدہ کو حضرت علی سے بغض تھا. ایک جنگ میں گئے، وہ کہتے ہیں اس جنگ میں میں ایک شخص کے ساتھ گیا اس لیے کہ وہ علی سے بغض رکھتا تھا اور میں بھی علی سے بغض رکھتا تھا، اور میں نے اس کو علی کا بغض رکھنے والا سمجھ کر اس کی سنگت اختیار کی. کہنے گئے واپس آئے تو اس شخص نے خط لکھ کر دیا تھا، 4 آدمیوں کو گواہ بنایا. کتنے؟ 4. میں مختلف حدیثیں جو ہے نا اس قسم کی ساری ملا جلا کر مفہوم بیان کر رہا ہوں. اور ایک نے خط پڑھا اور دوسرا کہنے لگا ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے جی. شکایت پر مبنی تھا نا خط، ہاں جی ایسا تو ہوا جی، ہاں جی. تو ایک حدیث پاک میں کہ حضور نے اس کو بازو سے پکڑ لیا، تو علی سے بغض رکھتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں. فرمایا مت بغض رکھ، اگر کچھ رمق تیرے اندر علی کی محبت کی کچھ نہ کچھ باقی ہو تو اسے بڑھانے کی کوشش کر. اچھا ایک تو یہ ہے کہ بتعاقد 4 من اصحاب رسول اللہ، 4 رسول اللہ کے صحابہ نے ایکا کیا، خط کو لے کر آئے مولا علی کے خلاف، ایکا کیا. 4 سے بڑھ کر گواہی کا کوئی عدد نہیں. آپ سمجھ گئے؟ 4 نے گواہی دی، حضور نے سب کی گواہی ریجیکٹ کر دی. یہ یاد رکھنا. اصحابی کا نجوم ویسے بھی موضوع اور باطل روایت ہے، ہاں، تو یہ اصحابی کا نجوم کو حضور نے اس وقت ہی اڑا دیا. یہ تمہاری گواہی وغیرہ سب غلط ہے، سنی انسنی کر دی، وجہ ہی نہیں پوچھی. آپ نے فرمایا
علی سے محبت کرو، ان علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، وہو ولی کل مؤمن من بعدی، اور میرے بعد وہ ہر ایک مومن کا ولی ہے، آقا ہے، سردار ہے۔ آپ نے شروع میں ناقابل سماعت کہہ دی۔ ہاں جی، ناقابل سماعت، ہاں جی۔ اس کے بعد سیدنا بریدہ فرماتے ہیں، ہیں جی، کہتے فما کان احد من الناس بعد قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حب الی من علی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول کے بعد ما کان احد من الناس، تمام لوگوں میں سے کوئی ایک ایسا نہیں تھا جو مجھے علی سے زیادہ محبوب ہو۔ اہل حدیث عالم قاضی شوکانی نے نیل الاوطار میں لکھا ہے کہ حدیث ہے مسلم کی کہ علی سے محبت رکھنا ایمان اور علی سے بغض رکھنا منافقت۔ ہاں، یہ صحیح مسلم کی حدیث، یہ حدیث نقل کر کے پھر یہ حدیث ساتھ ملائی ہے۔ کہنے لگے اس حدیث میں حضرت بریدہ کی بڑی فضیلت اور منقبت ہے۔ وہ کیسے؟ کہتے اس لیے کہ ان کو حضور کے بعد سب سے زیادہ علی محبوب تھے، تو معلوم ہوا یہ وہ ان کے کامل مومن ہونے کی دلیل ہے۔ اور صحیح حدیث میں ہے کہ انصار، تم کہتے ہو علی سے زیادہ محبت رکھنا کمینگی ہے، جبکہ علی سے زیادہ محبت رکھنا جو ہے ایمان کی علامت ہے۔ اور یہ ایسی دو چیزوں سے جی بندہ پرکھا جاتا ہے، چہرے کے تیور سے کسی کی کیا مزاج پڑھا جا سکتا ہے، یا اس کی گفتگو سے۔ انصار کہتے ہیں کہ یہ تو قرآن میں آ گیا نا، من اہل المدینہ مردوا علی النفاق، مدینہ کے لوگ بھی منافقت میں کٹے ہوئے ہیں، یعنی پختہ۔ یہ تو قرآن میں قرآن ہے، سورہ توبہ۔ جب ہمیں یہ تو پتہ لگا کہ صحابہ میں منافقین بھی ہیں، تو بھی پہچانے کیسے جائیں؟ تو ادھر حدیث حضور نے فرمایا تھا علی سے محبت کرتا ہے نہیں کرتا مگر مومن، اور علی سے بغض نہیں رکھتا مگر منافق۔ تو کہتے ہیں ہم علی کے ساتھ محبت کون کر رہا ہے اس سے پہچانتے تھے کہ وہ مومن ہے، اور کون اس سے بغض کر رہا ہے اس سے پہچانتے تھے یہ منافق ہے، اور دلیلیں نہیں تھی۔ بعض روایات میں تو ابن عساکر کی روایت میں یہاں تک آیا ہے کہ ہم چھوٹے بچوں کو علی کے سامنے پیش کرتے تھے، وہ بچہ اگر لپکنے لگتا مولا علی کی طرف بڑھنے لگتا تو وہ ہم شکر ادا کرتے کہ یہ مومن کا بچہ ہے اور یہ حلالی ہے۔ وقت زیادہ ہو گیا ہے جی۔ شیعہ کی تردید میں یا ڈاکٹر طاہر القادری کی تردید میں اس قدر آگے بڑھ جانا، حد سے تجاوز کرنا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسرے صحابہ کی بنسبت زیادہ محبت کو، یا تین صحابہ کی بنسبت زیادہ محبت کو کمینگی کہہ دینا، یہ انتہائی نازیبا نامناسب رویہ ہے۔ اس سے علماء اہل سنت کو بچنا چاہیے، رواداری، اعتدال قائم کرنا چاہیے۔ حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبوب تھے۔ اچھا بتلائیے، یہ سریہ ایسا لشکر جس میں حضور نہ ہو اور حضور لشکر جمع کر کے اس کو بولتے ہیں سریہ، اور غزوہ وہ جس میں خود حضور بنفس نفیس صحابہ کے ساتھ اونچا بولیں، تو کیا وقتاً فوقتاً دوسرے صحابہ کو نہیں بھیجتے تھے حضور؟ لیکن کسی صحابی کے بارے میں آپ یہ بتلا سکتے ہیں کہ حضور نے کسی لشکر کے ساتھ بھیجا ہو یا ویسے کام کے لیے بھیجا ہو حضرت علی کو؟ اور پیچھے سنن ترمذی میں ہے، اور پیچھے رافع یدہ، ہاتھ بلند کر کے کہہ رہے ہوں اللہم لا تمتنی حتی ترینی علی،
اے اللہ مجھے اس وقت تک وفات نہ دینا جب تک کہ میں علی کو نہ دیکھ لوں، علی جب تک واپس نہ آئے۔ اور میں کہتا ہوں کبھی اور کسی وقت یہ مانگی ہوئی دعا اتنا قبول ہوئی کہ امام نسائی نے اور دوسرے حضرات نے، اور فضائل صحابہ میں بھی ہے امام احمد کی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب حضور کا آخری وقت آیا تو حضور فرماتے تھے میرے حبیب کو بلاؤ۔ حضرت ابوبکر کو بلایا گیا، دوسروں کو بلایا گیا، پھر حضور رخ انور نیچے کر لیتے، پھر فرماتے حبیب کو بلاؤ، حبیب کو بلاؤ، ادعو لی حبیبی۔ تو بالآخر حضرت علی آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار تھے، لیٹے ہوئے تھے، بازو اوپر کیا اور ان کی گردن کو ساتھ لیا اور ان کے چہرے کو اپنے سینے پر رکھ لیا اور کچھ سرگوشی فرماتے رہے، آخری سرگوشی، اور اسی حالت میں حضور کا وصال ہوا۔ گویا وہ جو کبھی مانگی تھی نا دعا، یا اللہ مجھے نہ مارنا جب تک کہ میں علی کو نہ دیکھ لوں، وہ آخر وقت بھی شکل بن کر آئی کہ جب تک علی نہیں ہے حضور کا وصال نہیں ہوا۔ یہ حدیث میں دکھا سکتا ہوں، جس کو جی چاہے مجھ سے لکھ لے، حوالہ لے جائے۔ آخر میں گزارش کروں گا، نہ طاہر القادری رافضی ہے، نہ پیر نصیر الدین نصیر رافضی تھے، نہ امام حاکم نیشہ پوری رافضی تھے، نہ امام عبد الرحمن جامی رافضی تھے، نہ ابو نعیم اصفہانی رافضی تھے، نہ ہی پہاڑوں پر چڑھتے اور اترتے وقت کثرت سے اہل بیت کا ذکر کرنے والے اور رونے والے امام شافعی رافضی تھے۔ ان کے جہاں وہ ہے نا شعر، ان کان رفدن حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی، اگر اہل بیت سے محبت کرنا رفض ہے، رافضیت ہے، تو جن اور انسان گواہ ہو جائیں میں رافضی ہوں۔ ہاں جی، تو یہ رفض کا یہ فتویٰ شروع سے آ رہا ہے جی۔ میرے مرشد کریم خورشید ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی کسی نے کہہ دیا کہ افواہ اڑی کہ یہ شیعہ ہے، رافضی ہے، یہ کیا ہے، شیعہ ہے۔ تو پیر صاحب جو ہے نا تقریر کرتے تھے قافیہ بندی میں، ہاں، تو فرمانے لگے اوے میرے نام ہی آدھے نے شیعہ ہے، میں آدھا اے بدگمان بلائی بھی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔